اگر آپ کی لائف سیٹ نہیں اور آپ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عظمیٰ اور مجھے اللہ کی باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ رازق ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں، یہ تمام کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا اچھا نہیں ہے۔ جب سارے فیصلے ہمارے لیے پہلے ہی لکھ دیے گئے ہیں تو پریشان ہونا کیوں؟ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، اگر ہمیں ہماری من پسند چیز نہیں مل رہی ہے یا اس میں کوئی رکاوٹ ہے یا ہماری مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہو رہا تو اس میں 100% اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے۔ وہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ اللہ کو اپنا دوست بنائیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آخرت کی فکر کریں۔ جب ہم آخرت کی فکر میں لگ جائیں گے تو یہ سارے مسئلے ہمیں چھوٹے لگیں گے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا سب سے بڑی بات ہے، اور دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے اور آخرت تو ہمیشہ کی ہے۔ جب ہمارا اس چیز پر ایمان ہے تو ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں اور کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں، مالک ہیں، ہمارے رب ہیں، ہمیں پالنے والے ہیں۔ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ ہی دینے والے ہیں۔ چیزوں سے نہیں ہوتا، پیسوں سے نہیں ہوتا، لوگوں سے نہیں ہوتا، صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس جگہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے مجتمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم سب بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں میں بدل دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے مقرر ہوتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہو وہ وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو۔ وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلانا جگہ آپ کا ذکر ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے فرماتے ہیں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے ان کو جنت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اور کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے فرماتے ہیں کہ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے ان کو دوزخ سے پناہ دی۔ پھر فرشتے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو صرف اپنے کام کی غرض سے آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مجلس اتنی بابرکت ہے کہ اس کے برکت سے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنے سے کتنے فضائل ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے اور ہمیں بھی نور کے ممبروں پر بٹھائے، آمین، اور ہمارے لیے جنت کے راستے آسان کر دے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اپنے گناہ لے کر آئے گا اور ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ میری توبہ، تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر فرما دیتے ہیں۔ نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو کتنے کریم ہے اللہ، کتنے رحیم ہے اللہ۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اگر تمام سمندر کی سیاہی بنا دی جائے اور تمام درختوں کے قلم بنا دیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے لگیں، تمام مخلوق زمین اور آسمان کی، تو لکھتے لکھتے تمام سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی اور تمام درختوں کے قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ پھر اتنے ہی اللہ تعالیٰ اور بنا دیں، پھر بھی میرے اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور تمام تر شکر بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ میری چھوٹی سی کوشش ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کراؤں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ اللہ حافظ۔